بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کے اوپر عمل کرنا، خدا متعال کی اس توفیق کا شکر بجا لانے کے لیے، مزید تعلیم کے اندر ترقی کے لیے، مزید سعادتوں کے حصول کے لیے انشاءاللہ موت کے لمحات تک اپنے ایمان کی پائیداری اور قیامت تک انشاءاللہ نسلوں کے اندر ایمان کی پائیداری کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ خدا متعال نے دین مبین میں ہدایت کا جو بھی ہدف بیان فرمایا اس کو دنیا کی زندگی سے کہیں بلند قرار دیا۔ یعنی دین صرف اس لیے نہیں آیا کہ ہمیں دنیا کے اندر کامیابیاں دلائیں، پورے نظام کے اندر دنیا کی حیثیت کوئی قابل ذکر حیثیت خود دنیا ہونے کے ناطے نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا پس جگہ ہے دین کے پورے نظام کے اندر، بے شک۔ اور اس نظام کے اندر جو پوری مخلوق کا نظام ہے جس کو ہم لوگ کائنات تعبیر کرتے ہیں، ایک دفعہ ہم لوگ کاسمولوجی کے اندر کائنات کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثلا زمین ہے اور یہ ایک سولر سسٹم کے اندر ہے۔ یہ سولر سسٹم مثال کے طور پر ایک گیلیکسی کا حصہ ہے، اور اس گیلیکسی کے جو ہے بہت ساری گیلیکسیز ملکی وے کے اندر ہیں، وہ ملکی وے ایک اور بڑے سسٹم کے اندر ہیں، اور اسی طریقے سے وہ سسٹمز ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں۔ کتنا بڑا ہے یہ نظام؟ ملینز آف لائٹ ایئرز پر ہے، ملینز آف لائٹ ایئرز اس کے اوپر یہ نظام ہے۔ اس کو کاسمولوجی کے اندر کائنات کہتے ہیں، صحیح۔ لیکن اگر اسلامی پس منظر کے اندر چلے جائیں تو یہ جس کو یہ لوگ کائنات کہتے ہیں یہ بہت پست حصہ ہے، یعنی مادی دنیا، صرف مادی دنیا ہے، بہت پست ہے۔ جو کائنات اسلامی نظام کے اندر ہو جائے، یعنی اگر میں معذرت کے ساتھ کاسمولوجی کے لفظ کو استعمال کروں اسلام کی جہان بینی میں، یعنی اسلام دنیا کو، کائنات کو کیسا دیکھتا ہے، تو پھر مادی دنیا اس کا بہت چھوٹا سا ایک حصہ ہے، صحیح ہے۔ اور وہ جو پورا اسلام کا کائنات کو سمجھنے کا نظام ہے وہ کیا ہے، تو اس میں کل ہم نے آپ کی خدمت میں شباہت کے ساتھ اور تشبیہ کے ساتھ عرض کیا کہ بھئی ایک الہی حیثیت ہے۔ ہم نے اینالوگ گھڑی کی مثال دی کہ مثال کے طور پر ٹاپ پر ایک مقام ہے جس کو مثال کے طور پر عدد مبارک عدد آپ دیکھ سکتے ہیں 12 نمبر، کہ یہ خدائی نظام کی جگہ ہے، بلکہ خدا کی جگہ ہے ایکچولی، جو ہر چیز کا خالق ہے۔ اس کے بعد ہم نے عرض کیا کہ ایک مرحلہ ہے جس کو عالم عقل تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہاں صرف نورانی موجودات ہیں، ان کو مجردات تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس میں انبیاء کرام ہیں، اس میں ائمہ اطہار ہیں، اور حتیٰ اس میں فرشتے بھی ہیں، کیونکہ اس عالم عقل کے اندر بھی کئی درجات بن جائیں گے۔ پھر اس عالم عقل کے بعد ایک عالم مثال ہے، اور وہ جس کو ہم لوگ واپسی کے سفر میں برزخ تعبیر کرتے ہیں، قبر تعبیر کرتے ہیں، لیکن پہلے بھی ہے اس سے۔ تو ایک خدائی حصہ ہے، اس کے بعد ایک عالم عقل ہے، پھر ایک عالم مثال ہے، اور اس کے بعد عالم دنیا آتی ہے جو کہ پست ترین ہے۔ واپسی کا سفر بھی اسی طریقے سے ہے کہ عالم دنیا سے نکلنے کے بعد پھر دوبارہ عالم مثال ہے، عالم عقل ہے، اور یہاں تک کہ ہم نے کل قوس تعبیر کی تھی، قوس نزول، قوس صعود۔ یہ جو اسلام کے علم اخلاق کے نظام بنانے والوں نے قوس کا لفظ استعمال کرنے پہ اصرار کیا، وہ گھڑی کی وجہ سے نہیں تھا، انہوں نے قاب قوسین او ادنیٰ سے لیا ہے، یہ وہاں سے لیا ہے انہوں نے۔ اب ہم نے اس قوس کو جب دنیا کی مثال میں دیکھنا چاہا تو مجھے گھڑی نزدیک ترین نظر آئی، تو میں نے اس مثال اس قاب قوسین کو زیادہ سمجھانے کی خاطر گھڑی کا سہارا لیا ہوا ہے۔ تو ایک قوس نزول ہے، ایک قوس صعود ہے، اور قوس صعود کے اختتام پر خود خدا کی ذات ہے جو قربتاً الی اللہ کا اصل مقصد بنتا ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا ایک بونس پوائنٹ ہے، بونس لیول ہے۔ یہاں پہ آپ 50-60 سال میں وہ کر سکتے ہیں جو آگے لاکھوں سال میں ہونا ہے، تو یہاں بہت کم مدت میں کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب ان چاروں جگہوں کے ٹیکنیکل نیمز بھی ہیں، میں گھبراتا ہوں زیادہ ٹرمنالوجیز میں جانے سے، کیونکہ ٹرمنالوجیز میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ
مختلف سائنسز میں ٹرمنالوجیز مختلف ہو جاتی ہیں. تو آپ مثال کے طور پہ ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں, پھر کل آپ کے پاس کوئی آدمی کہتا ہے کہتے ہیں مولانا اس کا مطلب تو یہ نہیں ہوتا. ہاں دوسرے علم میں اس کا مطلب کچھ اور ہوگا, لیکن جس کانٹیکس میں ہم بات کر رہے ہیں اس میں یہ مطلب نکلے گا. اب مثال اس کی عرض کرتے ہیں, درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. سب مل کر درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. ایک بار پھر کہہ رہا ہوں, میں ٹرمنالوجی سے بہت خوش نہیں ہوتا, لیکن اس خاطر کہ بعض اوقات ضروری پڑ جائے کبھی آپ سنیں تو آپ گھبرائیں نہیں کہ یہ کیا ہو گیا. وہ جو الہی مرحلہ ہے جہاں پہ صرف خدا کی ذات ہے, اس کو کہتے ہیں عالم لاہوت. لاہوتی. ہاں کمنٹس نہ کریں گے تو میں بہت آسانی سے چلوں گا. اس کو کہتے ہیں عالم لاہوت. صحیح ہے, ہرگز وہ لاہوتی نہیں ہے جو بلوچستان والا ہے, ہرگز وہ نہیں ہے. صحیح, اس خاطر میں ڈرتا ہوں ٹرمنالوجیز کے استعمال کرنے سے. ابھی کسی کے سامنے بولوں گا نا تو فوراً کلک کر کے وہاں پہنچ جائے گا, اس لیے میں بولتا ہی نہیں ہوں. ٹھیک ہے, اور ابھی آپ نے دیکھ لیا تو میں اس سے ڈر کے میں پہلے سے آپ سے کہہ رہا ہوں. اچھا ایک کام بہت میں گزارش کروں گا مؤدبانہ انتہائی, خاموشی سے سننا ہے, خاموشی سے, چونکہ میں بالکل اس موڈ میں نہیں ہوں. مجھے ابھی تک دنیا میں ایک بات سمجھ میں نہیں آئی, واقعا نہیں سمجھ میں آیا. یعنی سمجھ میں آیا ہے, میں اس کو چھپانے کی خاطر جو مجھے سمجھ میں آیا کہتا ہوں کہ نہیں سمجھ میں آیا. وہ یہ ہے کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی نبی, کوئی امام, کوئی ولی, کوئی وسیع لوگوں کو موعظہ کرے, نصیحت کرے اور لوگ نیچے سے واہ واہ کر رہے ہوں؟ کبھی ہوا ہے کبھی؟ صحیح, میں نہیں کہہ رہا آپ اپنے جذبات کا اظہار نہ کریں, کر لیا کریں. آپ کبھی سوچی کبھی ہوا ہے نبی تشریف لائیں مثلا یہ خطبہ دینے کے بعد لوگ کہیں نبی آپ نے تو معرکہ کر دیا آج, ہوا ہے کبھی؟ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ تو مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا ہم لوگ جو نیچر تھی وعظ کی, اور اسلام کے اندر تعلیمی نظام تھا اور اسلام کے اندر علم کو دوسروں تک پہنچانا تھا, اس کی نیچر کو سمجھنے میں شاید تھوڑے کنفیوز ہو گئے. یعنی ہم نے کیا سمجھا ہے, مجھے لگ رہا ہے نعوذ باللہ تعالیٰ, اللہ کرے میں بالکل غلط سمجھ رہا ہوں گا, مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں جیسے یہاں پہ کسی نے آ کر اپنی اسکلز کا اظہار کرنا ہے اور ہم نے اس کی تعریف کرنی ہے کہ ماشاءاللہ آپ کی صلاحیتیں بہت اچھی ہیں. صحیح ہے, یہ نیچر ہے تعلیم اور تدریس کی؟ نہیں, یہ نیچر نہیں ہے. ہاں ایک دفعہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی نئی بات سمجھ میں آئی اور آپ کا اس بات کی وجہ سے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہے آپ کو خوشی ملی اور آپ نے کوئی جذبات کا اظہار کر دی. ہاں یہ اچھی بات ہے کہ آپ علم حاصل کرنے پہ خوش ہو رہے ہیں جو ایک اللہ کے نزدیک قدر رکھتی ہے, قیمت رکھتی ہے, ویلیو ہے. صحیح, لیکن اس پر آپ تعریف کریں کہ آپ کی خطابت بہت زبردست تھی, یہ انبیاء کا کام نہیں تھا, اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں. ہاں تو آپ اپنی اس بات کے اوپر خوش ہو سکتے ہیں کہ مثلا مجھے ایک نئی چیز سیکھنے کو مل گئی, یہ بات اچھی ہے. یعنی مجھے یاد ہے کہ کبھی کبھی ہم اپنے حوزے میں ہوتے تھے اور وہاں پہ استاد نے کوئی بہت اچھی بات بتائی فلسفے میں یا مثلا کسی اور چیز میں, تو دل میں خوشی آتی تھی کہ لگتا ہے جیسے وجود ایکسپینڈ ہو گیا ہے. صحیح ہے, لیکن اور یہ خوشی بہت اچھی خوشی ہے, اور اس خوشی کا یہ عالم ہے یا علامہ ہلی یا شہید ثانی, مجھے یاد نہیں آ رہا, وہ راتوں کو کبھی بیٹھتے تھے, پڑھتے تھے, اس سے سیکھتے تھے اور نئی نئی باتیں کشف کرتے تھے, اور مثلاً وہ بعض اوقات صبح کو خوشی کے عالم میں یہ شعر پڑھتے تھے کہ کہاں ہے بادشاہ اور شہزادے, کہاں ہے یہ خوشی جو میرے پاس اس وقت ہے. صحیح, یہ خوشی بہت طبیعی ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. تو میں آپ کی زبان پہ ضد نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں اب آپ کچھ نہیں بول, لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ میری تعریف کرنے سے گریز کیجیے گا, اس میں کوئی فائدہ نہیں ملے گا آپ کو. آپ کی میرے خیال میں آخرت کے لیے بھی کوئی بہت زیادہ فائدہ مند ہے, میرے لیے تو واقعاً فائدہ مند نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو آپ اپنے علم حاصل کرنے پہ خوش ہوں, یہ بہت اچھی صفت ہے. درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اچھا, تو وہ جو الہی منصب ہے جہاں پہ صرف خدا کی ذات مقدس ہے, اس کو عالم لاہوت تعبیر کرتے ہیں.
صحیح. اس عالم لاہوت کے بعد جو حصہ شروع ہوتا ہے کون سا تھا؟ عالم خدائی کی بات کون سا عالم تھا؟ عالم عقل. اس کو کہتے ہیں عالم جبروت. اس کو عالم جبروت تعبیر کرتے ہیں. پھر عالم عقل کے بعد کیا ہے؟ عالم مثال. اس عالم مثال کو عالم ملکوت تعبیر کرتے ہیں. عالم ملکوت. آخر میں دنیا ہے. اس دنیا کو کہتے ہیں عالم ناسوت. اب پھر مجھے ڈر ہے کہ کوئی ناسوت سنے گا اور کہے گا کہ ناسوت مولانا یمن کے اندر ایک وادی کا نام روایتوں میں آیا ہوا ہے. میرے ذہن میں ہے. میں اس لیے ٹرمنالوجیز کا استعمال کرنے سے ڈرتا ہوں کہ لوگ بعد میں یوں سوچیں گے. ابھی آپ یہ سوچ لیجئے کہ آپ اس وقت جس فیلڈ میں اندر ہیں وہ علم اخلاق ہے. علم اخلاق میں وہ عالم لاہوت، جبروت، ملکوت اور ناسوت ہے. ٹھیک ہے. باقی روایات میں انہی ناموں کے استعمال پر دوسری چیزیں بھی آئی ہوئی ہیں. صحیح. لیکن فی الحال ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے چونکہ وہ ایک اور میننگ کے اندر ہے. اس کی فیلڈ دوسری ہے پھر. ٹھیک ہے. اور اس خاطر اگر آپ یہ مثال کے طور پر لاہوت و جبروت و ملکوت و ناسوت نہ سننا چاہیں، آپ کیا مولانا اس کو چھوڑ دیجئے، تو پھر آپ وہی یاد رکھیں کہ ٹاپ پہ خدا ہے. اس کے بعد عالم عقل ہے جس میں مجردات ہیں، نورانی ہستیاں ہیں. ان مجردات کے اندر بھی بہت درجات ہیں. کہہ سکتا ہوں کہ بے حد و حساب درجات ہیں کیونکہ ہر لیول کے اوپر اتنے درجے ہیں. اگر ایک ٹیکنیکل ٹرم بولوں اس کو سنبھالنا شاید اس وقت پاسبل نہیں ہوگا، اس کو عرض کرنا تفصیل میں. جیسے ہی آپ کا ذہن سوچے کسی لیول کے اندر سب لیول کے کیا یہ پاسبل ہے تو کنفرم ہے، تو پھر کنفرم ہے کیونکہ خدا کی خالقیت میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی. تو جیسے ہی آپ سوچیں گے کہ عالم عقل میں کیا کوئی ایسی موجود ہونا پاسبل ہے اور آپ کو عقل یہ فیصلہ دے پائے، یعنی عقل فیصلہ دے کہ پاسبل ہے، اس کا مطلب ہے کیونکہ اللہ کے سامنے کوئی پاسبلٹی امپاسبل نہیں بنے گی. وہ ہر پاسبلٹی کو کریٹ کرتا چلا جائے گا. تو بہرحال یہ ہو گیا، یہ ہماری اسلامک کاسمولوجی ہے جس کے اندر یہ تمام درجات ہیں. اور آپ یقین مانیے خواہ نہ خواہ یعنی چاہے چاہو چاہے نہ چاہو اس سے گزرنا ہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے جاتے رہو گے. إِنَّمَا تُنْقَلُونَ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ. تم ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہوتے رہو گے. یہ نیور اینڈنگ ہے. اور یہ جو میں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ ایک برزخ ہوگی، اس کے بعد حشر ہوگا، پھر ایک سوال ہوگا، پھر ایک صراط ہوگی، پھر ایک جنت ہوگی، اس کے بعد ہمیں نہیں معلوم. صحیح ہے. یہاں سے کچھ اور شروع ہوگا. یہ نیور اینڈنگ ہے. اور جنت میں کوئی جا کے پھر اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ سوال پوچھتا ہے کہ جنت میں جا کے کیا ہم بور ہو جائیں گے، کیونکہ وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید یہیں پہ بریک لگ جائے گا. نہیں، اس میں کوئی بریک نہیں ہے. یہ ابدی نظام ہے. یہ کروڑ اور 5 کروڑ سال کی بات نہیں ہے. یہ ابدی نظام ہے. تو ابھی آپ کے اور میرے ذہن میں اس ابدی نظام کا تصور اتنا سخت ہے چونکہ ہم اپنے 50-60 سال کے مختصر سے ذہن کے عادی ہیں. تو اس سے زیادہ میں سوچنا ہمارے لیے تقریباً ناممکن ہے. لیکن اس طرح آسان کر سکتے ہیں آپ اپنے لیے کہ جس سولر سسٹم میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ 5 ارب سال پرانا ہے اور آپ کی اور میری عمر صرف 50-60-70 سال. صحیح. اس کا مطلب ہے کچھ اور ہے یہاں کچھ اور ہے. مجھے امید ہے، پوری امید ہے کہ شاید، اب آپ کہیں گے پوری امید بھی ہے اور پھر شاید بھی ہے، شاید اس کا ایک متواضعانہ ورژن ڈالنا پڑے گا. وہ یہ کہ سائنس اپنی ڈیولپمنٹ میں اس وقت مجھے لگتا ہے کہ جیسے اس برنک پر ہے جس میں فزکس اور میٹا فزکس کی باؤنڈری کو کراس کرے گی. میرا اپنے خیال ہے کہ سائنس فزکس اور میٹا فزکس کی باؤنڈری کو کراس یا کر چکی ہے یا ٹرانزیشن میں ہے، کراس کرے گی. اور میرا اپنے خیال ہے، البتہ میں نہ اس کا ایکسپرٹ ہوں نہ اس کا ایکسپرٹ ہوں، لیکن میرا خیال میں کوانٹم فزکس بیچ میں آئے گی اور یہ شاید کوانٹم فزکس ہمیں فزکس سے نکال کر میٹا فزکس میں سائنٹیفک لیول کے اوپر لے جائے گی انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اچھا یہ میں نے کل تقریباً 20 منٹ اور آج آپ کے مزید 20 منٹ یہ میں نے ایک معنی میں بالکل موضوع سے ہٹ کے لیے. اس کا ہمارے اخلاقی نظام سے تعلق بنتا ہے لیکن یہ براہ راست ہمارا موضوع نہیں ہے. یہ صرف اس لیے میں نے عرض کیا کہ کبھی آپ ایک مشکل میں پھنسنے والے ہوں تو پہلے سے آپ کے پاس حل موجود ہو. اور وہ مشکل میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں جہاں یہ گفتگو نظاموں والی عالموں والی آپ کو حل دے دے گی. وہ مشکل بھی عرض کرتا ہوں اور حل کیسے دے گی وہ بھی. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یہ مشکل بہت سارے لوگوں کے ساتھ آتی ہے اور وہ یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک آدمی اسپریچولی اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے, وہ اپنی روحانی اور معنوی تربیت کے اوپر محنت کرنا چاہتا ہے اور اس کو یہ پتہ چلا کہ اس کے اساتذہ جو ہیں وہ عبادتوں میں کافی گریا کرتے ہیں تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ عبادتوں میں گریا کرے. تو وہ مثال کے طور پر نماز شب پڑھنا چاہتا ہے, پھر نماز شب میں گریا کرتا ہے اور کبھی وہ کامیاب ہوتا ہے اور کبھی کامیاب نہیں ہوتا. اور ایک دفعہ وہ بہت اچھی نماز شب پڑھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جس میں وہ بہت زیادہ گریا کرتا ہے اور اچانک کوئی اس کے کان میں یہ کہتا ہے کہ اب کیا, رو لیے, اب کیا. صحیح. اور اگر اس کو نہ پتا ہو کہ اب کیا تو یہاں سمجھ لیں اس کی حالت ایسی ہوگی جیسے توے کے اوپر آپ نے ٹھنڈا پانی ڈال دیا. ساری روحانی کیفیت اس کی ختم ہو جائے گی, سب ملیا میٹ ہو جائے گا. صحیح. تو پہلے سے اس کو پتا ہو کہ جیسے ہی شیطانی آواز دے اب کیا تو وہ بتا سکے کہ ابھی تو شروع ہوا ہے, ابھی تو شروع ہوا ہے, ابھی تو میں یہاں سے نکلوں گا اور اگر میں قابل ہوا تو عالم مثال میں جاؤں گا اور عالم مثال کے بعد عالم عقل میں جاؤں گا اور پھر وہاں سے خدا کی طرف سفر کروں گا. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا, ابھی تو میں دنیا میں ہوں, ابھی تو شروع ہوا ہے. صحیح. کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی یہاں پہ رہتے ہوئے عالم عقل میں جا چکا ہو؟ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا یہ ممکن ہے, ہو چکا ہے. جو بہرحال یہ اس لیے تھا کہ جیسی کبھی شیطان اس طرح کی کوئی بات کرے تو آپ جواب میں کہہ سکیں کہ بھئی یہ مراحل ہیں اور یہ مراحل اس مادی دنیا سے نکلتے ہوئے حاصل ہوں گے اور یہ کیسے حاصل ہوں گے یہ ہمیں اب باقی 7 دنوں میں عرض کرنے ہیں کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہونی ہے کہ ہم رہے تو عالم ناسوت میں یعنی دنیا میں لیکن یہاں سے ہم ترقی کریں اور اپنے آپ کو کم سے کم اتنا کریں کہ برزخ میں داخل ہونے کے لیے تیار کر کے مریں, نہ کہ مائنس میں مر جائیں نعوذ باللہ تعالی. جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ مائنس میں مرنے کا مطلب یہ ہوا تھا کہ انٹری تو ہماری 0 پہ ہوئی تھی اور ایگزٹ -80 کے اوپر ہو جائے. کہ 8 اشکال ہیں حیوانی جو انسان کی روح کے اوپر عارض ہو سکتی ہیں. اگر آپ کو اس کی ڈیٹیل دیکھنی ہے تو بہت اچھی کتاب ظاہر ہے سب کو معلوم ہے, عروج السعادہ, ملا احمد نراقی کی کتاب ہے عروج السعادہ. یہ اردو ترجمہ ہے کتاب معراج السعادہ کا. تو اس میں جا کر آپ شروع کے 100 صفحے بھی آپ پڑھ لیں تو یہ 8 حیوانی شکلیں جو انسان کے اوپر غلطی سے عارض ہو سکتی ہیں جس کے ساتھ اس کی موت بھی ہو سکتی ہے وہ آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں اور اس کو ایگزٹ کرنا ہے تو کس حالت میں کرنا ہے, کس حالت میں کرنا ہے وہ بھی آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. اسی کو ہم نے اگلے 7 دنوں میں عرض کرنا ہے.